السلام علیکم سامعین، 28 محرم الحرام اور 14 جولائی ہے۔ عنوان ہے اس وقت کی 4 اہم خبریں۔ پہلی خبر میں بتایا گیا ہے کہ بریلی میں جعلی IAS افسر دلہن گرفتار۔ دوسری خبر میں بتایا گیا نیپال کی سرحد پر امریکی شہری گرفتار۔ ایک اور خبر میں ہے کہ جج کی کرسی پر کالا جادو کرتے ہوئے خاتون گرفتار۔ چوتھی خبر میں ہے کہ مظفر نگر میں ہسپتال میں ICU میں داخل مریض کو پیٹ کر مار دیا گیا۔ چاروں خبر بہت اہم ہے، سنیے تفصیل سے۔ اتر پردیش کے بریلی میں جعلی IAS دلہن کی کرتوت۔ شادی کے 15 دن بعد شوہر سے 40 لاکھ روپے کا مطالبہ۔ بریلی سے ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک خاتون نے خود کو IAS افسر بتا کر ایک شخص سے شادی کی اور پھر اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس معاملے میں پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ دھوکہ کیسے کیا؟ تھانہ فرید پور علاقے کے گاؤں پوجومی کی رہنے والی سادھنا نے خود کو IAS افسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ابھیشیک نامی نوجوان سے شادی کر لی۔ اصلی کھیل شادی کے بعد شروع ہوا، لیکن شادی کے صرف 15 دن بعد ہی سادھنا کا اصلی رنگ سامنے آنے لگا۔ وہ اپنے شوہر ابھیشیک سے 40 لاکھ روپے مانگنے لگی۔ پیسے نہ ملنے پر اس نے اسے دھمکی دی اور بلیک میل کرنا شروع کیا۔ جب بات بڑھی اور زیادہ ہنگامہ ہوا تو سادھنا کے فرضی IAS افسر ہونے کا راز کھل گیا۔ کیسے کھلا؟ جیسی سچائی سامنے آئی، ابھیشیک نے بریلی پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے معاملے کی اچھی طرح جانچ کی اور سادھنا جیسی چالاک اور دھوکے باز خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ادھر دوسری خبر نیپال سرحد کی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے اتر پردیش کے مہاراج گنج میں ہندوستان و نیپال سرحد کے پاس سے ایک امریکی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ امریکی بحریہ اور اسپیشل فورسز کا سابق فوجی ہے۔ وہ بغیر پاسپورٹ یا ویزا کے غیر قانونی طریقے پر نیپال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکورٹی ایجنسیاں اب اس کی اصلی پہچان اور ہندوستان میں داخل ہونے کے دعووں کی چھان بین کر رہی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق SSB کے اہلکاروں نے 11 جولائی کو تھانہ سونولی علاقے کے مینہوا علاقے میں گشت کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کیا تھا۔ اس کی شناخت 36 سالہ جارڈن براؤن کے نام سے ہوئی ہے۔ اس نے اپنی پہچان کیلیفورنیا، امریکہ کے طور پر بتائی ہے۔ اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور امریکی سفارت خانے کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تلاشی لینے پر اس کے پاس سے 31,460 روپے نقد اور 2 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ SSB کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ پریا یادو نے صحافیوں کو بتایا کہ SSB اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے براؤن کو سونولی پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ خبر دینے والی ایجنسی ANI کے مطابق مہاراج گنج کے ASP سدھارتھ نے بتایا کہ براؤن نومبر 2025 میں سمندر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا تھا اور اسی وقت سے وہ گوا میں رہ رہا تھا۔ پولیس میڈیا سیل کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں SSP سدھارتھ نے کہا 11 جولائی کو SSP نے سونولی کے پاس ایک شخص کو پکڑا جو غیر قانونی طور پر نیپال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوچھ تاچھ کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ وہ سیاحتی ویزے پر تھائی لینڈ گیا تھا، جہاں اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سمندر کے راستے سری لنکا گیا اور پھر 20 نومبر کو سمندر کے راستے ہی بھارت آ گیا۔ تب سے وہ گوا میں رہ رہا ہے۔ ایک پولیس افسر نے کہا فی الحال اس کے دعووں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اس کے پاس کوئی درست دستاویزات نہیں پائی گئی، اس لیے امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ کی دفعہ 21 اور 23 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سونولی کے SHO مہندر مشرا نے بتایا کہ ملزم جارڈن براؤن اپنی پہچان، سفری تاریخ اور نیپال جانے کے مقصد کے بارے میں مسلسل گمراہ کر رہا ہے۔ SHO نے کہا براؤن نے دعویٰ کیا کہ اس نے تقریباً 70 ملکوں کا سفر کیا ہے اور مئی میں ہولی انڈونیشیا سے ہندوستان پہنچا۔ اس نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تعلیم حاصل کی اور تقریباً 2 سال پہلے فوج چھوڑنے سے پہلے 6 سال تک امریکی بحریہ اور اسپیشل فورسز میں خدمات انجام دی۔
ایک پولیس افسر نے دا پرنٹ کو بتایا کہ ملزم نے بتایا کہ وہ 2024 تک امریکی بحریہ اور قانون سروس میں خدمت انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ براؤن نے ایک کہانی یہ بھی بتائی کہ وہ 2 مہینے پہلے امریکہ سے گوا گیا تھا، وہاں 6 ہفتے رہا اور پھر 8 جولائی کو بنگلورو سے لکھنؤ تک بس سے سفر کیا۔ وہاں سے وہ ٹیکسی کے ذریعے گورکھپور کے راستے سونولی سرحد تک پہنچا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نیپالی شہری ناز سے ملنے کے لیے نیپال جا رہا تھا، جس سے اس کی ملاقات گوا میں ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا پاسپورٹ بنگلورو میں ایک جاننے والے کے پاس تھا، لیکن وہ اس شخص کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں دے سکا۔ اس نے اکتوبر 2024 میں اٹلی میں اتراکھنڈ کی ایک ہندوستانی خاتون یوگا انسٹرکٹر سے شادی کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ آخری خبر مظفر نگر سے بہت اہم ہے۔ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے ایک سرکاری اسپتال میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ضلع ہسپتال کے ICU میں داخل ایک 45 سالہ مریض کو دوسرے مریض کے تیماردار نے مبینہ طور پر پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے سے ہسپتال کے احاطے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاع کے مطابق مرنے والا رمیش پال جگر کی سنگین بیماری میں مبتلا تھا اور اسے علاج کے لیے ضلع ہسپتال کے ICU میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسی وارڈ میں کملا دیوی نامی ایک بزرگ خاتون کو بھی سانس کی تکلیف کی وجہ سے داخل کرایا گیا تھا۔ الزام ہے کہ دیر رات کملا دیوی کے بیٹے سنجے اور رمیش پال کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ تنازع یہاں تک بڑھ گیا کہ سنجے نے رمیش پال پر حملہ کر دیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ حملے کے دوران رمیش پال کی ناک پر چوٹیں آئیں۔ حالت بگڑنے پر اس کو ICU سے ایمرجنسی وارڈ منتقل کیا گیا، تاہم صبح علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اس کے گھر والوں کی شکایت کی بنیاد پر کوتوالی پولیس نے ملزم سنجے کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اب اسپتال کے CCTV فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے تاکہ واقعات کی ترتیب اور اسپتال کے حفاظتی انتظامات میں کسی قسم کی غفلت کی تحقیق کی جا سکے۔ ادھر کرناٹک سے خبر آ رہی ہے۔ کرناٹک کے چک بالاپور میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک 65 سالہ خاتون کو کالا جادو کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پر جج کی کرسی پر کالا جادو کرنے کا الزام ہے۔ CCTV فوٹیج میں خاتون کو کالا جادو کرتے ہوئے دکھا گیا ہے۔ ملزم خاتون کی پہچان منجولا کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ چک بالاپور میں JMFC کورٹ کے پہلے ایڈیشنل سینئر سول جج کی کرسی پر کالا جادو کر رہی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ CCTV فوٹیج میں خاتون کو مبینہ طور پر جج کی کرسی پر سفید رنگ کی سرسوں کے بیج چھڑکتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ 2 دن پہلے پیش آیا۔ اس فوٹیج کے بعد عدالت کے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر نیترا نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ تفتیش کے بعد پولیس نے ملزمہ خاتون منجولا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ملزم خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔